السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا کے وار میں کمی آنے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 76 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ایک ہی روز میں مزید 1303 نئے مریض سامنے آ گئے۔ پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ قومی مقصد اور کاوش ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں میلنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے پولیو کے خاتمے کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اکنامک سروے جاری کر دیا۔ شوکت ترین کہتے ہیں حکومتی پالیسیوں سے معیشت مستحکم ہوئی۔ دنیا نے وزیر اعظم کی کووڈ پالیسی کو سراہا۔ فردوس عاشق ایوان نے قادر مندوخیل کے منہ پر تماچا دے مارا۔ ٹاک شو میں دونوں ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے رہے۔ کراچی میں آئندہ 3 روز بوندا باندی اور معمول سے تیز سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندر کی ہوائیں مسلسل بحال رہنے کی توقع ہے۔ پاکستان میں 7 سالوں میں ہونے والے 8 بڑے ٹرین حادثوں میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں اور تحقیقاتی رپورٹس کا کیا بنا، جانیے اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کے کپتان سرفراز احمد کا PSL میں کم بیک کرنے کا عزم، کہتے ہیں قرنطینہ میں رہنا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 13,96,798 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 25,843 ہو گئیں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری۔ 412 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ فروری کے بعد سے نئے کیسز کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی۔ ٹورنٹو میں شہری حکومت نے کورونا پابندیوں میں مزید توسیع کر دی۔ ماسک پہننا لازمی قرار، خلاف ورزی کی صورت میں بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی پاکستانی ہم منصب سے گفتگو، اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کے تدارک پر گفتگو کی گئی۔ کینیڈا میں قتل ہونے والے پاکستانی خاندان کی تدفین ہفتے کو کیے جانے کا امکان۔ بیجنگ کو دشمن تصور کرنا قابل مذمت، امریکہ خود اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ چین نے ہمیشہ پرامن ترقی کا راستہ اختیار کیا۔ امریکی سینیٹ میں چین کے مقابلے کے لیے $50 ارب کا بل منظور کر لیا گیا تھا۔ امریکی صدر کی G7 اجلاس میں شرکت کے لیے برطانیہ آمد، روسی صدر سے ملاقات طے۔ دورے کے دوران امریکی صدر اہم ملاقات کریں گے۔ کورونا وائرس سے دنیا میں 17,91,00,000 سے زائد افراد متاثر، 37,77,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 15,86,00,000 سے زائد ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 76 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 21,529 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,37,434 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,303 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,43,252، سندھ میں 3,25,738، خیبر پختونخوا میں 1,35,162، بلوچستان میں 26,052، گلگت بلتستان میں 5,674، اسلام آباد میں 81,933، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,623 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,37,05,490 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,824 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,71,659 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,967 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 76 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,529 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,436، سندھ میں 5,183، خیبر پختونخوا میں 4,185، اسلام آباد میں 768، بلوچستان میں 291، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 559 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے میلنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے پولیو کے خاتمے کی کوششوں کو سراہتے ہوئے پاک فوج کی جانب سے مسلسل معاونت کی یقین دہانی کرا دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ قومی مقصد اور کاوش ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن گلوبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے صدر کرسٹوفر ایلس نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے حوالے سے امور پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف نے میلنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے پولیو کے خاتمے کی کوششوں کو سراہا اور فاؤنڈیشن کو پاک فوج کی جانب سے مسلسل معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ قومی کاز اور قومی کوشش ہے۔ اس موقع پر کرسٹوفر ایلس نے کہا کہ پاک فوج نے قومی انسداد پولیو مہم میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پاک فوج نے رواں سال ملک بھر میں پولیو مہم کو یقینی بنایا۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے بذریعہ کمیونٹی بااثر افراد آگہی میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے کورونا سے نمٹنے کے خلاف بھی کامیاب مہم چلائی۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ بیشتر اہداف حاصل کر لیے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $1 بلین سے زائد آ چکے، مہنگائی کو روکنے کے لیے برسرے پیکار ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لوگوں بہت مارجنز بنا رہے ہیں، 4%۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کے باعث معیشت مستحکم ہوئی، بیشتر اہداف حاصل کر لیے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $1 بلین سے زائد آ چکے، گیس، بجلی، تعمیراتی اور زرعی شعبے میں مراحت دیں، مہنگائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا نے وزیر اعظم کی کووڈ پالیسی کو سراہا۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے اسلام آباد میں اقتصادی سروے جاری کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے 2 کروڑ افراد بے روزگار ہو گئے۔ بروقت اقدامات نہ کرتے تو کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہو سکتی تھی۔ حکومت نے تعمیراتی اور زرعی شعبے کو مراحت دی۔ حکومت کی پالیسیوں کے باعث معیشت مستحکم ہوئی۔ تعمیراتی شعبے کے لیے وزیر اعظم نے IMF سے مراحت لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف جاب ہو گئے اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا بیکاز کووڈ ہوا، لاک ڈاؤن سے۔ لیکن جو کہ پرائم منسٹر کی بڑی پروڈنٹ قسم کی یہ پالیسیز تھیں کووڈ پہ، جو کافی ملکوں نے فالو نہیں کی، اور شروع کے بیچ میں تو اس پہ شک و شبہات ہمارے اپنے ملک میں بھی تھے، ڈیفرنٹ صوبوں میں، لیکن اس کی وجہ سے اکتوبر 2020 میں جو ہے یہ پاپولیشن، ورکنگ پاپولیشن واپس کوئی تقریباً 53 ملین پہ واپس آ گئی۔ شوکت طرین کا کہنا تھا کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا، امید ہے ترسیلات زر $29 بلین ہو جائیں گی۔ ترسیلات زر بڑھنا اوورسیز پاکستانیوں کا وزیر اعظم پر اعتماد ہے۔ ترسیلات زر کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس چل رہا ہے۔ زر مبادلہ ذخائر $16 ارب کے ساتھ 4 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے عمران خان صاحب۔ لوگوں کا خیال تھا، ورلڈ بینک کا اور کئی سٹڈیز یہ تھیں کہ جس وقت یہ اب کووڈ آیا ہے اور جہاں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں بھی ریسیشن آیا ہے تو یہ ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی 29% سے گرو کر رہی ہیں۔ یہ میرے خیال میں ریکارڈ ہے، یہ آگے جا کے 29% نہ رہے شاید۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ FBR کی ٹیکس کلیکشن بہتر جا رہی ہے۔ زرعی شعبے میں 2.7% ترقی ہوئی۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی $1 بلین سے زائد آ چکے۔ کروڈ آئل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود عوام کو ریلیف دیا۔ قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے انتظامی انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں غیر ملکی قرض $700 ارب کم ہے۔ کامیاب جوان پروگرام سے 9,000 افراد مستفید ہو چکے۔ خسارے میں چلنے والے اداروں پر بڑے وسائل خرچ ہو رہے ہیں۔ ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھلے جس میں $1 بلین سے زیادہ آ چکا ہے،
اور فارن ایکسچینج جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے جو 7 بلین پہ چلے گئے تھے 2018-19 میں، اب وہ کچھ 16 بلین ڈالر پہ آ گئے ہیں، جو کہ 4 سال کا ایک بلند ترین فگر ہے، تو اس کو ہم زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق ایوان نے قادر خان مندوخیل کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ بحث کا صرف ایک رخ دکھا کر یک طرفہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق ایوان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قادر خان مندوخیل کے مابین نجی چینل کے ٹاک شو میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد فردوس عاشق ایوان آپے سے باہر ہو گئیں اور انہوں نے قادر خان مندوخیل کو تھپڑ رسید کر دیا، جس کے بعد تھپڑ کا ویڈیو کلپ تیزی سے وائرل ہو گیا اور اس پر سیاسی حلقوں میں بحث چھڑ گئی۔ واقعے کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ مندوخیل سے بحث کا صرف ایک رخ دکھایا جا رہا ہے۔ قادر مندوخیل نے غلیظ زبان استعمال کی تھی جسے ویڈیو کا حصہ نہ بنا کر یک طرفہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ فردوس عاشق ایوان نے دعویٰ کیا کہ مندوخیل نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے والد کو گالیاں دی تھیں۔ ایسے بد تہذیب سیاستدان اور معاشرے کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ قادر مندوخیل کے رویے اور عمل کے خلاف جلد قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ فردوس عاشق نے نجی چینل سے درخواست کی کہ معاملے کی مکمل ویڈیو سامنے لائے۔ میں نے قادر مندوخیل نے مسلسل میرے خلاف فحش زبان استعمال کی، وقفے کے دوران مجھے اور میرے والد صاحب کو ننگی اور غلیظ گالیاں دی، اور جس طرح سے میرے مرحوم والد کے حوالے سے اس نے نازیبا کلمات ادا کیے اور مجھے نہ صرف ابیوز کیا، تھریٹن کیا اور ہراس کیا اور دھمکیاں دی، اور مندوخیل کی اس بد کلامی اور بد زبانی کی وجہ سے مجھے اپنے سیلف ڈیفینس میں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ میری سیاسی ساکھ اور عزت داؤ پہ لگی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی رہنما حنا پرویز بٹ نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی عورت کو مرد پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کے ارلی وارننگ سینٹر فار ہیٹ ویو نے ایڈوائزری جاری کر دی، جس کے مطابق اگلے 3 روز کے دوران شہر میں معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اگلے چند روز کے دوران شہر کا مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اگلے 3 روز کے دوران شہر قائد میں معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ارلی وارننگ سینٹر فار ہیٹ ویو نے ایڈوائزری جاری کر دی، جس کے مطابق اگلے 3 روز کے دوران شہر میں معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اگلے چند روز کے دوران شہر کا مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے تک صبح اور رات کے اوقات میں مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہونے کا امکان ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری کے درمیان رہ سکتا ہے۔ سمندر کی ہوائیں مسلسل بحال رہنے کی توقع ہے۔ سال 2015 سے 2021 تک 8 بڑے ٹرین حادثوں میں مجموعی طور پر 250 افراد جاں بحق ہوئے۔ 8 بڑے حادثات کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی قابل ذکر کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں ریل گاڑیوں کے حادثات کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہر ٹرین حادثہ جو پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تبھی اعلیٰ سطح کی انکوائری آرڈر کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے نتائج پر کچھ افراد کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ 7 برسوں میں ہونے والے بڑے حادثات کی انکوائری رپورٹس پر ایک نظر ڈالی جائے تو جولائی 2015 میں پنجاب کے شہر گجرانوالہ کے قریب ایک ٹرین حادثے کا شکار ہوئی اور پٹری سے اتر کر نہر میں جا گری۔ اس حادثے میں 20 افراد اپنی جان سے گئے۔ نومبر 2016 میں کراچی کے علاقے لانڈی میں 2 ریل گاڑیاں فرید ایکسپریس اور بہاؤدین ذکریہ ایکسپریس آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں 21 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ تیسرا بڑا حادثہ جنوری 2017 میں پیش آیا، جب لودھراں کے قریب ہزارہ ایکسپریس سے ایک رکشہ ٹکرا گیا، جس سے 6 بچوں سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جولائی 2019 میں کوئٹہ جانے والی ٹرین پنجاب کے شہر صادق آباد میں ایک کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی،
جس کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اسی سال 2019 میں سب سے بڑا ٹرین حادثہ اکتوبر کے مہینے میں پنجاب کے شہر رحیم یار خان کے قریب تیز گام ایکسپریس کے ساتھ پیش آیا، جس میں چلتی ٹرین کو آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 75 افراد ہلاک ہو گئے۔ فروری 2020 میں صوبہ سندھ کے علاقے روہڑی کے قریب ایک ٹرین بس سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ جولائی 2020 میں ایک ٹرین حادثہ ضلع شیخوپورہ میں بھی پیش آیا، جب سکھ یاتریوں کی کوسٹر سے ایک تیز رفتار ٹرین ٹکرا گئی اور اس حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 22 افراد ہلاک ہو گئے۔ گزشتہ 2 روز قبل بھی گھوٹکی میں 2 ٹرینوں کے تصادم کے نتیجے میں 61 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ روایتی طور پر ہر وزیر ریلوے کی جانب سے ٹرین حادثات کی تحقیقات کا حکم دے دیا جاتا ہے، جس کا برسہ برس کچھ نہیں ہو پاتا۔ گھوٹکی ٹرین حادثے پر بھی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی کی جانب سے ریل حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرین حادثے کے ذمہ داروں کے خلاف آخر کب کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کے کپتان سرفراز احمد نے پی ایس ایل میں کم بیک کرنے کے عزم کے ساتھ یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں، ہر میچ کو فائنل سمجھ کر کھیلنا پڑے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ورچوئل پریس کانفرنس میں سرفراز احمد نے کہا کہ لڑکوں کا مورال بلند ہے، سب لڑکوں کو اپنے اپنے رول سے آگاہ کر دیا ہے، کوشش کریں گے کہ کراچی میں میچز کے دوران ہونے والی غلطیاں نہ دہرائیں۔ پاکستان سے ابو ظہبی کی پیچز مختلف ہیں، وکٹ پر رکیں گے تو اسکور ہوگا، ہمارے پاس چانسز بہت کم ہیں، ہر میچ میں تینوں شعبوں میں پرفارم کریں گے تو بات بنے گی۔ لڑکوں میں ایسا کرنے کی اہلیت ہے، فینس بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹیم کی کارکردگی کا گرہ بلند ہو۔ بالکل یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، پچز جو ہیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں، اور جو بھی بیٹسمین وکٹ پہ ٹائم لے گا، اوبیسلی کوئی ایک آدھی کوئی ایسا بیٹسمین ہوگا جو آتے ہی شاٹ مارنا شروع کر دے گا، لیکن یہاں پہ بیٹسمینوں کو تھوڑا ٹائم لینا پڑے گا۔ اعظم خان کو پاکستانی ٹیم میں شمولیت پر مبارکباد دیتے ہوئے سرفراز نے کہا کہ اعظم پر اب زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر میچ میں اچھی کارکردگی دکھائے، اس نے بہت محنت کر کے یہ مقام پایا ہے، مجھے یقین ہے کہ اعظم سب کے دل جیتنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو پہلے تو obviously اعظم کا بہت زیادہ مبارکباد کہ وہ پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہوئے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پاکستان ٹیم میں زبردست پرفارمنسز دیں۔ اور جہاں تک رہے ان کے بیٹنگ آرڈر کی بات، تو دیکھیں ان کا بیٹنگ آرڈر بالکل جو ہے وہ سیٹلڈ ہے، پہلے بھی سیٹلڈ ہے، اور کوشش بھی یہی کریں گے تو ان کو زیادہ سے زیادہ اپرچونٹی دیں تاکہ وہ ٹیم کے فتح میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ ویون رچرڈز کی بطور مینٹور ساتھ عدم موجودگی کے سوال پر سیفی بھائی کے نام سے مشہور کپتان نے کہا کہ ویون رچرڈز ہم سب کو اٹھا کر رکھے تھے، خراب پرفارمنس پر بھی وہ حوصلہ بڑھاتے، ان کی موجودگی سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، ان کی کمی بہت محسوس ہوگی، ان سے ہم سب نے بہت کچھ سیکھا۔ دیکھیں بالکل سربیف کا جو رول ہے بڑا امپورٹنٹ رہا ہے ہماری ٹیم میں، اور جس طریقے سے وہ 5 سال جو ہے ہمارے ساتھ رہے، انفارچونیٹلی آپ کو پتا ہے اس بار کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے۔ اوبیسلی جو ان کی آواز ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے ڈریسنگ روم کے اندر، کیونکہ بڑی موٹیویشن ان کی وائس ہمیشہ سے رہی ہے ہمارے کانوں میں۔ سرفراز نے کہا کہ قرنطینہ میں رہنا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ ذاتی پرفارمنس کے حوالے سے سرفراز نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ ٹیم کے لیے جتنا اچھا کر سکوں اور جیت میں کردار ادا کر سکوں۔ یہ کہ انشاءاللہ باڈی ریدم میں آ رہی ہے، اور پہلے میچ سے پہلے بھرپور تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ اچھی کرکٹ کھیلنا اس ٹورنامنٹ میں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔